اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری، ہر پریشانی دور ہوتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں رہتی۔ ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج بیماری ہو، چاہے وہ شوگر ہو، کینسر ہو، بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر سے کلمات میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل درست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا فرماتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری میں شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں تک تنگ کر کے چلی جاتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کی دادا حضرت عبدالمطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا اور دروازہ بند تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے اسے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ہیں لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن تک عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہی ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، کبھی کبھی تو برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بڑے افسردہ ہوئے اور دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔
ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا۔ سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا کی دعا کریں اور دوا بھی دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ سارے اوراق بھی دیکھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر ایک قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا، کون سا کام؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گنہگار کے پاس آئے ہیں۔ آپ اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے عبدالمطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہود اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے دے، اس کو کوئی دیکھ نہ لے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کو دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئیں، جیسے کوئی تکلیف کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے اور اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے۔ تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر کہہ پڑا اور کہا،
حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیمار کو شفا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی شخص کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت، لباس اور گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے لیکن نہایت متواضع بھی تھے۔ آپ کی خوراک کتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح اور شام دونوں وقت موجود نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جب مہمان آتے تو ممکن تھا کہ دونوں وقت کھانا ہو۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو دل سے آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے بھی آپ کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2-3 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے گھر 3 راتیں مسلسل گیہوں کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی گئی۔ محترم ناظرین، یہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہوا، اسی نبی نے ساری زندگی سادہ کھانا اور قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال رکھا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ان کی سیرت میں ہمیں صبر، قناعت، برداشت اور عاجزی کا سمندر ملتا ہے۔ وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن لگاتار گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی پر ہی گزر ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لوٹا دیا کرتے تھے۔ کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ ناظرین، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بھی بات پر لڑتے ہیں اور ذرا سا مال آنے پر فقر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر اور کسریٰ ریشمی بستروں پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ محترم ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا انہوں نے، تو ہمیں بھی سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ عطا کیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کچھ عطا کیا جاتا تو خود کے لیے بچانے کی بجائے امت پر لٹا دیا کرتے تھے۔ کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ ان کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا، ہمیشہ عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خوبی تھی جس نے سخت دلوں کو موم کر دیا اور دشمنوں کو دیوانہ بنا دیا۔ یہی سچا عشق ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا، دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میری مثال اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ کی پوری زندگی سادگی اور آخرت کی تیاری کی بہترین مثال تھی، جسے آپ نے نہ صرف ضائع کیا بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز سے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ساتھ کئی صحابہ تھے۔ راستے میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا تھا جس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر پوچھا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو اسے 1 پیسے میں بھی نہیں لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم اسے مفت بھی نہیں لینا چاہو گے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو مرا ہوا ہے اور ویسے بھی عیب دار ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اسے مرے ہوئے جانور سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہے تو وہ کسی کافر کو اس میں 1 قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں دنیا کی اصل اہمیت سمجھاتی ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت طاقتور عمل بھی بتایا گیا ہے جو بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو عصر کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے 1 مرتبہ درود شریف، پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر یہ کلمات 3 بار، پھر لا الہ الا اللہ کی 100 تسبیح، آخر میں محمد الرسول اللہ ملا کر، اور آخر میں اتنا ہی درود جتنا شروع میں پڑھا۔ یہ عمل ہر بیماری، پریشانی، تنگی، بے قراری اور دل کی بے چینی کے لیے اللہ کی طرف سے راحت اور شفا بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول اور آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ۔
اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینیوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ یہ کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد، جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، لیکن جن بیماریوں کو ڈاکٹرز لا علاج کہہ دیں جیسے کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک اس ہر بیماری سے جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں خوشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت ہو، وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی اور اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں، خوف اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرما، اس کے رزق میں برکت دیجیے، اس کے دل کو سکون دیجیے، اس کے گھر کو جنت بنا دے اور اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولنا اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر جانا۔ ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہمارے حق میں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل مت بھولنا اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔